الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی ان آیات میں
اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک خاص فرض عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اگر تم اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو ماننے والے ہو تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ تم پر فرض کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم بھی دے سکتے تھے ہمیں، بادشاہ ہے، حاکم اعلیٰ ہے، لیکن ہماری صرف دل جوئی کے لیے ہمیں ذرا حوصلہ دلاتے ہوئے کہ صرف تم پر فرض نہیں میں کر رہا، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی میں نے فرض قرار دیا، اور یہ جو پچھلی امتوں کا اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہے ہیں، پچھلی تاریخ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، صرف ہماری اور آپ کی دلجوئی کے لیے کہ تم اس عبادت کو دل برداشتہ ہو کر نہ کرنا ادا، تنگ دلی سے نہ اس کو سمجھنا۔ پچھلی امتوں کا حوالہ دینے سے نا ہمارے اندر بھی حوصلہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی مشقت والی کوئی چیز ہو، اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جائیں تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ایک، دیکھو یہ کھانسی، ابھی کھانس رہے ہیں، یہ کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے، بڑی یہ بھی خطرناک بیماری ہے، موذی بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، لیکن اس میں ہر شخص موسم کے تغیر سے مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہر آدمی اس کو ہلکا سمجھتا ہے، بعض تو میڈیسن بھی نہیں لیتے، اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام سن کر آدمی کانپ جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا جو حوالہ دیا، ہمارے سامنے ان کی جو تاریخ رکھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پر میں نے فرض قرار دیے روزے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ہر امت میں، ہر ملت میں، ہر قوم کو اللہ نے عطا فرمائی، ایک نماز کی عبادت، ایک روزے کی عبادت۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزہ تم پہ فرض کیا جا رہا ہے جیسا تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، اور بھی اس کا فائدہ کیا ہے، فائدہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ انسان کی فطرت کو بھی تو اسی خالق نے پیدا کیا ہے، خالق انسان بھی وہی ہے جو حکم دے رہے ہیں، ہماری فطرت کے مطابق دے رہے ہیں۔ انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے جس میں فائدہ ہو، اس کو نفع ہو، فرمایا کہ اس سے تمہاری روح جو ہے نا پاک صاف ہو جائے گی، تمہارے نفسانی خواہشات جو ہیں ان کا تنقیہ ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، طیب و طاہر ہو جاؤ گے تم، پاک صاف ہو جاؤ گے تم، ایسی عبادت ہے، اخلاق تمہارے عمدہ ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، کردار تمہارا بہترین ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مخاطب سے جو بھی سامنے موجود تھے کہ تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہے نا وہ تو نکاح کرے. کیوں حکم دے رہے ہیں؟ نکاح سے آدمی کا کریکٹر، کردار، اس کے اخلاق، اس کی نظر، اس کی نگاہیں، ہر چیز اس کی جو ہے پاک صاف ہو جاتی ہے، ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ تم میں سے جس کو طاقت ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کرے. یعنی جو نان نفقہ دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، سکنا دے سکتا ہے، رہائش دے سکتا ہے، تو وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے نکاح کرے. اور اگر تم میں سے کسی کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی بیوی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، تو اسے رہائش الگ نہیں دے سکتے تم، فرمایا کہ پھر روزے رکھو. اس شخص کے لیے یہ نسخہ بتایا، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے بھی آدمی کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، اعمال بھی درست ہوتے ہیں، نظر بھی پاک صاف ہوتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. دیکھو یہ عبادت خالصتاً بدنی عبادت ہے. روزہ خالص بدنی عبادت اور مشکل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ آپ شادی شدہ، نہ بد نظری کا شکار ہو. بہت سارے آداب ہیں روزے کے، صرف یہی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بد نظری کا شکار بھی ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کروا رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، کم بھی توڑ رہے ہیں. تو ایسے روزے کا ثواب نہیں ملتا. روزہ وہی تتقون، متقوا وہی پیدا کرے گا کہ جو اللہ کے نبی نے جس طرح رکھنے کا ہمیں حکم دیا ویسے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انا لفظ لا رہے، انا کا معنی ہے بے شک، یقیناً، میری اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. اللہ کی تو ویسے ہی کسی بات میں شک کی گنجائش نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انا کا لفظ لا رہے کہ یہ نماز جو ہے تمہیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے، فحش گوئی سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے. لیکن بھی نماز تو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اور سارا دن برائی میں مبتلا رہتے ہیں. کہاں ہمیں منع کر رہی ہے؟ دیکھو ہماری نماز میں کمی ہے، ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے کہ اس کو آخری نماز سمجھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کی عبادت خالصتاً بدنی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں سہولت بھی بڑی دے دیا، آسانیاں بھی بڑی پیدا کر. مسند احمد ایک بڑی اہم کتاب ہے حدیث شریف کی، اس میں حضرت معاذ بن جبل ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ بھی بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بھی بدنی عبادت. دونوں عبادتوں میں
اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 3 سہولتیں دی ہیں، بڑی 3 تبدیلیاں کی اس کے اندر جو پہلے نہیں تھی. اس امت کے اوپر اللہ نے یہ سہولت کی نعمت عطا فرمائی. نماز کے اندر ایک تبدیلی تو یہ ہوئی، قبلہ تبدیل کیا گیا. پہلے بیت المقدس ہی قبلہ تھا، نصارہ کا بھی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا بھی وہی چلا آ رہا تھا حکم. بہت سے حکم پچھلی دین کے ہی چلے آ رہے تھے، لیکن اصل ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو قبلہ چلا آ رہا تھا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر روئے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں. نوح علیہ السلام کے دور تک وہی چلا آتا رہا. سیلاب آیا، بہہ گیا، نشانات ہی ختم ہو گئے. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کا، وہی چلا آ رہا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک رہے نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس اس سے آگے سامنے. وہاں یہ رخ کرنا ممکن تھا. ہجرت کا حکم ہوا تو وہاں اس طرح رخ کرنا ممکن نہیں تھا، تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے پڑھتے رہے. 16-17 مہینے اسی طرح نماز پڑھاتے رہے. لیکن چاہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اللہ اگر مجھے یہ حکم دے دے، وہ قادر ہے، دے سکتے ہیں کہ مجھے قبلہ ابراہیمی کی طرف میں بھی اب وہی قبلہ بنا لوں اپنا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی چاہت اللہ نے قبول کی. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو کہ آپ بار بار اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. ہم آپ کی چاہت پوری کریں گے. آپ جس قبلے کی چاہت رکھتے ہیں ہم اسی کا آپ کو حکم دے رہے ہیں. فوراً حکم دے دیا. فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر لوگ ادھر اسی وقت اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور لوگ قبلہ ابراہیمی کی طرف کر لیا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے، قبلہ تین، ذو قبلہ، 2 قبلوں والی مسجد. ایک محراب ادھر بنا ہوا ہے، ایک ادھر بنا ہوا ہے. تو ایک تو آپ یہ تبدیلی آئی، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، پھر بیت اللہ کے حکم آ گیا. دوسری نماز کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے مدینے میں تو لوگوں کے ذمے یہ لگایا ہوا تھا کہ لوگوں کو اطلاع کرو، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ، چلو بھائی جماعت کے لیے، اٹھو بھائی جماعت کے لیے. آبادی تھوڑی تھی، 50 آدمی آتے تھے، 50 کو کہتے ہوئے آتے، وہ نماز پڑھ لیتے تھے جماعت کے ساتھ. آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، مشکل ہو گیا اطلاع دینا پورے شہر کے اندر. تو اذان، اللہ تعالیٰ نے اذان کا حکم دے دیا. ایک صحابی کو خواب آ گیا، اس میں پوری اذان کا طریقہ بتلایا گیا، پھر اقامت تکبیر کا طریقہ بتلایا گیا. اس صحابی نے آ کے حضور کو خواب سنایا، آپ نے اس خواب کی تائید کر دی
کہ آپ کا خواب سچا ہے اور یہ اذان سکھلاؤ بلال کو، اس لیے کہ اس کی آواز آپ کی آواز سے زیادہ اونچی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اذان دی، مؤذن اسلام سب سے پہلے حضرت بلال ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، مدینے کے لوگوں تک آواز پہنچ رہی، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کتنی سہولت کر دی اللہ نے، مشقت اٹھا دی۔ تیسری تبدیلی نماز کے اندر یہ آئی کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہوتے، پیچھے کوئی اور مقتدی آتا اور 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت آپ پڑھا چکے ہوتے، تو حکم یہ تھا کہ ساتھ والے مقتدی سے پوچھو کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھا چکے ہیں، وہ بتاتا تھا۔ کلام کرنا جائز تھا اس وقت کہ 3 پڑھ چکے ہیں، 2 پڑھ چکے ہیں، آنے والا پہلے 2 پڑھتا پھر ساتھ ملتا، سلام اکٹھے پھیرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل فقی صحابی، فقہا میں سے، یہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر جس حالت میں دیکھوں گا اسی حالت میں شامل ہو جاؤں، اور جو میری رکعتیں رہ گئی ہوں گی وہ میں حضور کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کروں گا۔ انہوں نے ایسا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے جب رخ ادھر کیا تو معاذ جو ہیں کھڑے ہیں نماز پڑھنے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھئی یہ کیا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے تو چاہت یہ تھی کہ میں جس حالت میں آپ کو پاؤں اسی حالت میں شامل ہو جاؤں، باقی جو میری نماز رہے گی میں سلام کے بعد پوری کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طریقے کو احسن قرار دیا، اپنی مہر نبوت لگا دی، تو وہی دین بن گیا، شریعت بن گئی۔ جیسے اذان کے اوپر اپنی مہر نبوت لگائی، اذان دین بن گیا، شریعت بن گئی، اسی طرح نماز کی یہ تبدیلی بھی دین اور شریعت بن گئی۔ یہ 3 تبدیلی ہے نماز کے اندر۔ روزے کے اندر بھی اسی طرح اللہ نے بڑی سہولت دی۔ دیکھو روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چند دن کے ہیں، یہ فرمایا کہ ایام معدودات، چند دنوں کے، مہینے کا نام نہیں لیا کہ تمہاری طبیعت منقبض نہ ہو جائے، وہ مہینہ روزے رکھیں گے جی ہم، مہینہ بھر، بہت لمبا مہینہ ہوتا ہے بھائی، فرمایا چند دن ہے، پتہ بھی نہیں چلا، دیکھو 15 دن 16 دن گزر رہے ہیں، چلا پتہ نہیں چلا۔ اس لیے دنوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، پیدا کرنے والے وہی ہیں۔ فرمایا گیا ایام معدودات، چند دن رکھنے، وہ کون سے ہیں؟ اس مہینے کے، رمضان کے مہینے۔ اور پھر یہ سہولت دی اگر تم بیمار ہو نہیں رکھ سکتے، بیمار کا مطلب ہے کہ جس کو یہ ہو کہ جی میری بیماری بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی لیکن میں نہیں روزہ رکھ سکتا، نہیں یہ مشقت برداشت کر سکتا، فرمایا ٹھیک ہے نہ رکھو، بعد میں پورے کر لینا، قضا کر لینا۔ اسی طرح فرمایا کہ او علی سفر، اگر تم سفر میں ہو، وہاں تمہیں سحری کا انتظام نہیں ہو سکتا، تمہاری مشقت ہے تمہیں روزہ رکھنے میں، رخصت ہے، نہ رکھو۔ تو کتنی سہولت ہے، دین الدین و یسر، اللہ کے نبی کا یہ دین سراسر آسان، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے گا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کر رہے ہیں، مشکل کا ارادہ نہیں، پھر بھی تم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے۔ تو مسافر سے مراد کون سا مسافر ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی تم یہیں ہو حاصل پور میں اپنے گھر میں اور سفر کرنا ہے تم نے اگلے دن اور روزہ چھوڑ رہے ہو آپ، جبکہ آپ گھر میں سحری بھی کھا سکتے ہو، یہ مسافر نہیں۔ یا کوئی 5-7 میل کا سفر کرنا ہے، یہاں سے آپ نے قیم پور جانا ہے، خیر پور جانا ہے، یہ بھی سفر نہیں۔
شرعی سفر سے مراد ہے 78 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکل کے پھر تمہیں اگر روزہ رکھنا ہے تو رکھ بھی سکتے ہو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہو. چھوڑو گے تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح دیکھو وہ شخص جو بوڑھا ہے، بیمار ہے یا نہیں ہے لیکن بوڑھا ہے، عمر کا تقاضا 80-90 سال کا، اور وہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اعصابی طور پہ کمزور ہے یا ہارٹ کا مریض ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، پیشاب آتا ہے، اور روز بروز اس کی طاقت کم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں ہے کوئی بیماری، صرف عمر کا تقاضا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سہولت دے رہے ہیں. کیونکہ یہ تو تندرستی کا تو امکان ہی نہیں نا اس کا کہ طاقت آئے گی، قوت آئے گی، اس میں تو روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے. فرمایا کہ نہ رکھ روزہ، فدیہ دے، اس اپنے روزے کا فدیہ اس کو حکم ہے دینے کا. آج کل تو ہر تھوڑا سا بیمار ہو کے فدیہ لے لو، جی میں روزہ نہیں میں رکھ سکتا، فدیہ لے لو. شروع میں تھا کہ چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو، یہ بھی حکم تھا. یہ تبدیلی کی اللہ تعالیٰ نے. پہلے کچھ عرصہ یہی حکم تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اللہ نے حکم دیا چاہے روزہ رکھے تندرست آدمی بھی اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، فدیہ دے دے. لیکن پھر اللہ نے حکم دیا، فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب کوئی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے اور تندرست ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، تو روزہ اس پہ فرض ہے. اب یہ فدیہ نہیں دے گا. اگر کوئی بیمار ہے تو اسے یہ سہولت دے دی اللہ نے اب بھی کہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے جب اس کی طبیعت درست ہو جائے. دن چھوٹے ہو اس وقت رکھ لو، سردیوں میں رکھ لو. لیکن اگر کسی نے فدیہ دیا بھی اپنے روزوں کا، ایسے شخص نے جو بعد میں روزہ رکھنے پر قادر ہے، تو اسے قضا بھی کرنی پڑے گی. اس بوڑھے پھوس کو نہیں قضا کرنی پڑے گی جو 80-90 سال کا ہے اور روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے فدیہ ہی ہے. تو بہرحال روزے کے اندر اللہ نے بڑی ہمیں سہولتیں بھی دے دی پچھلی امتوں کی بنسبت. اور دیکھو پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے آج افطار کیا مغرب کے وقت اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی. اب آنکھ لگنے کے بعد پھر آپ اٹھ گئے تو روزہ شروع ہے. آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے جمع کر سکتے. یہ تھا پچھلی امتوں میں. کتنا سخت حکم تھا. وہ امتیں بھی بڑی مضبوط تھیں نا، اعصاب کے اعتبار سے بڑی قوی تھیں، قد کاٹ کے اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ قوی تھیں. ہم تو کمزور ہیں، اس لیے اللہ نے بڑی آسانی دے دی. ہمیں حکم دے دیا کہ تم سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جلدی کرو افطار میں، پھر دیر نہ کرو، اور ساری رات خواہ سوتے رہو، خواہ کھاتے رہو، خواہ پیتے رہو، اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. صبح صادق تک تمہیں اجازت ہے، پہلے کہاں اجازت تھی. تو یہ ساری تبدیلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ امت کے اوپر بڑے مشفق مہربان ہیں، اللہ نے اس کی وجہ سے شفقت فرمائی ہے. یہ تو روزے کے بارے میں تھا. اسی مہینے کی ایک اور عبادت بھی ہے، مالی عبادت. یہ بدنی عبادت تھی خاص اس مہینے کے ساتھ. ایک مالی عبادت ہے جس کو کہتے ہیں فطرانہ، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص، جو آخری دن آئے گا عید کا دن، عید کی صبح صادق جس کے اوپر سے گزر جائے نا، اس پہ فطرانہ فرض ہو گیا، واجب ہو. وہ اپنی طرف سے بھی دے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دے. ہے کس کے اوپر فرض واجب؟ جو نصاب کا مالک ہے.
اب نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی جو موجودہ قیمت تقریباً 1,12,000 1,12,000 روپیہ کسی کے پاس اپنی حاجت اصلیت زائد اور قرضے سے زائد موجود ہے، عید والے دن، عید کے دن فطرانہ واجب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اپنا بھی اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب وہ پہلے بھی دے سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا سامان موجود ہے۔ اب دیکھو نا، زکوٰۃ اور فطرانے میں یہی فرق ہے، زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنا شرط ہے، فطرانے میں سال گزرنا شرط نہیں۔ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرا اتنا نقدی موجود ہے، اتنا زیور موجود ہے، اور خواتین کے اوپر بھی اپنا فرض ہے، بالغ اولاد ہے گھر کے اندر تو ان کے اگر وہ مالدار ہیں تو ان کے اوپر فرض ہے، نہ ماں کے اوپر ضروری نہ باپ کے اوپر ضروری۔ لیکن باپ اگر ادا کر دے اپنی بالغ اولاد کا، ان کو اطلاع کرے کہ بھی تمہارا فطرانہ میں ادا کر رہا ہوں، جائز ہے، کر سکتا ہے، اخلاقی طور پہ کر سکتا ہے، قانونی طور پہ انہیں پہ واجب ہے۔ اچھا، ایک اور بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہی فطرانہ ہے، یہ اس میں بڑا دھوکہ ہے آپ کو۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ ہے، سونا، چاندی، اور یہ تجارت کا سامان ہے، نقدی ہے، بس۔ گھر میں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی۔ ضرورت سے زائد بھی تمہارا سامان موجود ہے نا، نہیں، زکوٰۃ میں وہ شمار نہیں ہوتی، اس کی مالیت قیمت شمار نہیں ہوتی۔ لیکن فطرانے میں یاد رکھو، عید والے دن دیکھنا ہے ہم نے، اگر کسی کے پاس 1,12,13,000 روپے کا گھر کے اندر سامان، سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن 1,12,000 کا ضرورت سے زائد گھر میں سامان موجود ہے، تو اسے فطرانہ دینا پڑے گا۔ یہ فرق ہے فطرانے میں اور زکوٰۃ کے اندر۔ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا وہ، یہ فطرانے میں شمار کریں گے، قربانی میں بھی شمار ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس فرض کرو ایک موٹر سائیکل اپنی ضرورت کا ہے اور دوسرا موٹر سائیکل ضرورت سے زائد کھڑا ہے، اگر اس کی قیمت 1,12,000 سے زائد ہے اور قرضہ وغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو اسے فطرانہ دینا ہوگا، اپنا بھی اپنی نابالغ اولاد کا بھی۔ کتنا فطرانہ بنتا ہے؟ ہم نے اپنے اس علاقے کے حساب سے مقرر کیا 250 روپے، 2 کلو آٹے کی قیمت، 2 کلو گندم کی قیمت بھی دے سکتے ہو، لیکن انفع للفقراء، غریبوں کا فائدہ اسی میں کہ آٹے کی قیمت دو۔ گندم بھی دے سکتے ہو، گندم دو گے بیچارے جا کر اسے پسوائیں گے، پھر جا کے کھائیں گے، آٹا پسایا مل جائے گا، اسی وقت کھا لیں گے جب آپ دیں گے۔ تو آٹے کا خیال کریں، اچھا آٹا جو ہے اس کے حساب سے 250 روپے، یہ کم سے کم ہے، زیادہ جتنی مرضی دے دو، اللہ کا بھی حکم یہی ہے۔ فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کوئی زیادہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تو کم سے کم ہے۔ اور بھئی یہ تو ہماری کہہ لو خوش قسمتی ہے کہ گندم ہمارے یہاں سستی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں گندم زیادہ مہنگی تھی، کشمش سستی تھی، کھجور سستی تھی اس علاقے میں، جو سستا تھا اس علاقے میں، گندم مہنگی تھی، اس لیے گندم کو اللہ کے نبی نے آدھا رکھا، اس لیے کہ اس وقت آدھی یعنی نصف سا گندم اور 1 سا کھجور کے برابر ہوتا تھا، 1 سا جو کے برابر ہوتی تھی، 1 سا کشمش کے برابر ہوتی تھی۔ اب ہمارے ہاں تو کشمش بہت مہنگی ہے، کھجور بھی بہت مہنگی ہے، تو اب یہاں کوئی کشمش سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اسے 3.5-4 کلو کشمش دینی پڑے گی، 3.5-4 کلو کھجور دینی پڑے گی ایک بندے کی طرف سے، اور گندم جو ہے وہ 2 کلو ہے، اس لیے کہ اس دور میں گندم زیادہ مہنگی تھی، ہمارے یہاں گندم سستی ہے۔ تو یہ تو کم سے کم ہے 250 روپے، ورنہ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ دینا کس کو ہے؟ غربا کو، مستحق کے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہیں تو زیادہ ثواب ہے،
بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی بہن غریب ہے، بھانجا غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، ان کو دے سکتے ہو، زیادہ ثواب ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا، فطرانہ دینے کا، صدقہ خیرات کرنے کا ڈبل ثواب، اس لیے کہ ایک تو اللہ کے حکم کی ادائیگی ہو رہی ہے، فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، دوسرا صلہ رحمی بھی ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھو اپنے دینی مدارس کے طلباء، جہاں دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی اشاعت ہو رہی ہے، جہاں غریب، ہاں بھی غریب غرباء فقیر قسم کے طلباء ہوتے ہیں جن کا کھانا پینا، جاؤ احیاء علوم میں جا کر دیکھو، غریب قسم کے طلباء دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور سارا ان کا قیام، طعام، رہائش، کتابوں کا خرچہ، لباس کا خرچہ، ان کے سونے کا انتظام، ان کے رہائش کمروں کا انتظام، بجلی کا انتظام، پانی کا انتظام، سارا مدرسے کے ذمہ، وہ آپ کے تعاون سے یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانے سے ہی پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے درجے میں اپنے رشتہ داروں کو، دوسرے درجے میں دینی مدارس کے طلباء جہاں کھانا بھی پکتا ہو، رہائش کا بھی انتظام ہو، تعلیم کا نظام بھی صحیح ہو، حساب کتاب، اکاؤنٹ کا، کھاتوں کا بھی حساب صحیح ہو، وہاں دعا۔ اس کے علاوہ اپنے شہر میں اور کوئی غریب ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ فطرانہ زکوٰۃ اپنے ہی شہر کے اندر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ ہاں اپنے شہر والوں میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، آپ نے زکوٰۃ اتنی دی ہے، فطرانے اتنے دیے ہیں، سب امیر ہو گئے، پھر ساتھ والے شہر میں دے دو، ساتھ والے گاؤں میں دے دو۔ تو بہرحال یہ تو چند مسائل تھے